یا غفار یا غفار یا غفار برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم ارزقنا زیارت الحسین علیہ السلام وحج بیتک الحرام وشفاعتہ یوم القیامہ اللہم عجل لولیک الفرج اللہم عجل لولیک الفرج اللہم عجل لولیک الفرج والعافیت والناصر ومد فی عمرہ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم بجاہ محمد وآلہ الطاہرین ان دعا دے قبولیت واسطے صلوات جتنے مومنین و مومنات مریض بیمار علیل نادی صحت و سلامتی واسطے بھی عقیدت نال صلوات پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلوات الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی النبی الامی قرشی الابتحی المکی المدنی العربی السراج المضیء والکوكب الدری صاحب الوقار والسکینہ المدفون بأرض المدینہ رسول المسدد والمصطفى الامجد والمحمود الأحمد محبوب إله العالمين الصلوات الذي كان المعراج سفره والبراق مركبه وسدرة المنتهى منزله وقاب قوسين أو أدنى مقامه وقال كنت نبيا وآدم بين الماء والطين الصلوات سارے مومنین مل کے عقیدت نال صلوات پڑھو الذي في التوراة اشتهاره وفي الإنجيل أذكاره وفي الزبور أوصافه وفي القرآن إعلانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلوات أما بعد فقد قال الرحمن في كتابه المحكم وخطابه المتقن بسم الله الرحمن الرحيم إنا علينا للهدى صلوات رابع دے كنت في خدمة الإمام الحسين میں مولا حسین دی خدمت بیٹھا ہمیں یا اچانک ایک 4 سال دا بچہ سامنے آیا فقام حسین بن علی اس بچے کو اندر دیکھ کے مولا حسین اپنے مقام تو اٹھی کھڑے فقبل جبہتہ اگاں ود کے حسین نے اس بچے دی پیشانی دا بوسہ کیتا بچہ کون ہے 4 سال دی عمر سید سجاد پوتر دی پیشانی چمکے فرمیندن ما اطیب ریحکا یا بنیا اے سید سجاد تیری پیشانی چکے دی سونی خوشبو بیان دی ہے کون پیا آہدے جہنے بارے نبیان دے سلطان نے فرمایا حسن و حسین دے بارے ہما ریحانت یا فی الدنیا
میرے باغ نبوت دے دنیا دے وچ دو پھل ان میری نبوت دی خوشبو یا حسن چوں آمنی ہے یا حسین چوں آمنی ہے او بھائی جس حسین دی خوشبو بلکہ میں ہی نہ کھاں جن دی خاک دی خوشبو عرش تک ویدی ہے جن دی خاک شفا دی خوشبو عرش الہی تک ویندی ہے او حسین سید سجاد کو دے تیرے جو کیڑی سونی خوشبو پیاندی ہے اللہ اکبر کائنات قربان یقیناً او خوشبو امامت ہے یقیناً او خوشبو 1,24,000 نبی دی محنت بچامن اللہ سہرہ او خوشبو سید سجاد دی او الہی محنت ہے جڑی راہ الہی دے اتے سید سجاد نے صرف کرنی ہے وہ اس پسینے اور خون دی خوشبو ہے جس نے راہ خدا تے خرج کی رہا ما اطیب ریحک یا بنیا اے سجاد تیرے بدن چکیری سونی خوشبو دی توجہ تو ہے نا میرے پاس بچپن سید سجاد دا ابراہیم بن ادہم ایک قاضی القضات ہے اموی دور دے ویچ یہ بڑے لاہو لشکر نالاندہ بھی ہے مدینے علیہ پاسے مدینہ تو رسول دی زیارت کر کے یہ وجنہ چاہدہ حج کر یہ اٹھنی تے سوارے قاضی القضات ابراہیم بن ادہم تے یہ رستے دے وچ ڈٹھے کہ چند سال دا بچے جڑا تک کو تنہا سفر پیا کریں دے مکے علیہ پاسے ہون بھی جڑا شارٹ کٹ راہ بنائے نے تے سڑکاں تے بلے کڈے نے تو واتی کم از کم 4 گھنٹے تلاک میں نے بس اللہ جانے پرانے دور دے رستے کیڑے ہن وچ کتنے پیچ و خمن اور پرانے دور دے اوہی رستے ہن جتھاں پانی دا کنواں لگدا چاہے 50 میل دا ولہ مار کے کنویں والے پاسے وجنا پویا چونکہ ہر جاتے پہاڑی علاقے دے وچ پانی ممکن نہیں تا قافلے اوہی راہ گندے ہن نا جتھاں پانی موجود ہو گیا چاہے 50 میل بعد 100 میل بعد کنواں آندا ہے پت کنویں دے گرد اتھا پڑاؤ ہوندا ہے خالی مشکاں بھریں دے ہیں حیوانہ کو پانی پلیں دے ہیں تو لہذا پرانا رستہ تو مزید طولانی ہے آج دا رستہ طولانی ہے لیکن پرانے دور اللہ آئی ہی کہ چونگ کھن بیٹھے ہوئے تے ادھے نیدر پہ کریں دن شب شہادت سادہ وادی تھا آکے بہن دا کیڑا فائدہ ہے نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت حسینیت جدیدیت جدیدیت اور محمد وآل محمد بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد توجہ تو ہے نا میرے پاس ہے بولو نہ بولو اکھاں تھوڑی جا کھول کے بہت جڑی دیر میں تھوڑی خدمت موجود ہاں نہ اپنا وقت ضائع کرو نہ میرا وقت ضائع تھیوے مومنین کرام لہذا جتنا رستہ طولانی ہے تک کو تنہا ایک بچے جہدے بدن تے احرام ہے اور احرام نشانی ہے کہ مکی ویندہ پائے نا اور جڑے مدینے چو نکل دیں مسجد شجرہ کلوی بندیں نا احرام تو لہذا وہ بچے جڑا مدینے کل نکلتا پیئے مسجد شجرہ کلوں احرام بن کے پورا لشکر قاضی القضات دی جڑا دید پہ یہ حیران تھے پہاڑاں دے سفر صحراواں دے سفر چھوٹا بچہ تک کو تنہا نہ پانی دا مشکیزہ نہ کوئی کھامن دی کوئی چیز نہ کوئی سواری سلام کیتے سے اپنی اٹھنی نال آکے روکی اس پوری توجہ دا مرکز بن گئے اس قاضی دیا نگاہ مادا وہ 6-7 سال دا بچہ سلام کیتے سے السلام علیکہ ایوہ السبی اے چھوٹا بچہ سبی چھوٹے بچے کو آتے اے چھوٹا بچہ میرا سلام ہو گیا ایمیں نظر تچا کے فرمین علیکہ السلام یا شیخ اے بڑھڑا بزرگ ضعیف میرے سلام ہو گیا چونکہ کہ جیسا میں سلام کیتے وہ جی جواب ہے یہ کوئی معمولی بچہ نہیں توجہ کھس گی دیئے ساری توجہ جلب کر گی دیئے ہکے جواب ہی پر وہی تا قاضی ہے کوئی معمولی بندہ تھا نہیں آدھے اینہ تورید کن پیا وہیں دیں
قاضی پیا پوچھ دے اس بچے کنو، بچہ جواب دے دے من اللہ اللہ، اسا ٹر دے خدا آلے پاسوں ہیں، وین دے خدا آلے پاسوں، ساڈا ہر قدم سبحان اللہ، ساڈا ہر قدم خدا دی خاطر ہے۔ ایسا کرے ہاں کوئی قدم، کوئی عمل، کوئی فعل اپنی ذات واسطے نہیں کیتا۔ مومنین ایک سوال کیتا میں نے اے چنگا کام ہے، اے چنگا کام ہے، اے چنگا کام ہے، ایک کو نسخہ انہیں یاد رکھا، کائنات وچ ہر او کام چنگا ہے جڑا خدا دی خاطر کیتا ہوئے، او ہی کم چنگا ہے، بلکہ میں کو ہی آکھنا چاہیے کائنات وچ او ہی کم اچھا ہے جڑا خدا دی مرضی اور رضا واسطے کیتا ہوئے۔ صرف وہ فعل کو فعل احسن آکھا میں دران دے، چنگا کم ہوئی ہے جڑا خدا دی خاطر ہے۔ اور بھائی اگر یہ پانی بھی پیندے پہوے نا تو نال نیت چکھرو کہ پانی پیندہ پیاں جو میری طاقت آسی تسبیح خدا میں کر گنساں توانائی آسی تھا، نماز جو میں پڑھنی ہے، نماز واسے اٹھنا باونے تسا بندہ تا نہیں اٹھی بیٹھ سکتا، یہ پانی پین دلے صرف ارادہ کر چاہتا ہے، ارادہ کیتا ہے اللہ تیرا پانی پیمنے عبادت شمار کرے سی۔ دیکھو نا جی معمولی چیز دیواری بندہ کتنا 20-25 گلاس پی ویندے تے ہر گلاس لے بندہ یہ ارادہ چکرے کہ میرے اندر طاقت آسی، میں ایک باری سبحان اللہ چاکساں، ایک باری الحمد، کئی باری اللہ اکبر چاکساں، تاکہ میرے اندر اتنی توانائی آمن جو میں ذکر خدا کرے ساں، ذکر خدا نس کیتا اس نیت نال پانی پیتے سی، اللہ نیت دا عجر ادا کر چھوڑے۔ اسلام دے اندر نیت دا بڑا رول ہے نا، تو لہذا صرف نیت کر چھوڑیے، چونکہ اچھائی دا ارادہ کرو نہ تے نیکی انجام نہ دیو، ارادہ کرو اللہ فرشتہ کو آدھے لکھ چھوڑو، ارادہ تا کر چھوڑے سی۔ اور اگر برائی تھی ونجے برائی تو فرشتے کلمہ چاہیں دے نواز قدرت آدھی نہیں لکھنی، خطا کار ہے، گناہ گار ہے، انسان ہے، مت کچھ دیر دے بعد معافی چا منگے میں اللہ کو معاف کر چھوڑے سا۔ میں خود روایت پڑھنے 7 ساعت تقریباً 7 گھنٹے فرشتے کلمہ چاہ کے بیٹھے رہن دن، اللہ دی رحمت انتظار کریں دی رہن دیئے، مت آکھے چاہ میرا اللہ خطا ہو گئی۔ ارادہ اسلام دے اندر ارادہ نیکی دا ارادہ کر اللہ عجر لے عطا کر چھوڑے۔ ہر او فعل جیسے تو خدا کو شامل کر چھوڑے، ارادہ کر چھوڑا نے، کھانا کھان دے لئے جو ارادہ چکیتا نے، کھانا کھاساں توانائی آسی، خون بڑھسی، خون میرے بدن ہی دوڑ سی، توانائی طاقت آسی، میں ذکر الہی کرے سا تیرا روٹی کھاونے اللہ عبادت شمار کرے سی۔ اور اگر غسل کریں تو پہنتے دھان دے لئے نیت چکر کے میں زیارت امام زمانہ واسطے غسل پیا کریں نا، جے تک غسل باقی تیرا شمار منتظرین اچ تھی دراسی۔ اور کتنے ساریاں امام دیاں زیارتاں دا ثواب تھوڑے نام اعمال اچ لکھا ویسی، پتہ کی میں لگ سی بروز محشر جڑا نام اعمال سامنے آسی، ڈھیر ساریاں امام زمانہ دیاں زیارتاں دا ثواب تیرے نام اعمال اچ درج ہو سی۔ تبھی تک گھبرانی تھا نہیں میں بیانا۔ مومنین کرام گل چگل نکل دی اور گل لمبی ہوئے دیئے، بس میں نتیجے لے پسے ہما من اللہ الاللہ، صدا ہر کم صدا ہر قدم خدا دی خاطر ہے، یہ تو گل نکلی ہے نا، ہر کم خدای الہی ہو ویندے، جڑا بندہ ارادہ چکرے، نیت تبدیل چکرے کہ میں خدا دی خاطر عمل پیا کرے، چاہے کھاندہ پہ یا پیندہ پہ یا نیت چکرے کہ میں عبادت خدا کرے سا۔ جس ویلے بچے نے یہ جواب دیتا ہے کہ صدا ہر فعل خدا دی خاطر ہے، صدا ہر اٹھتا قدم خدا دی خاطر ہے، مبہوت تھی گئے قاضی القضات، ادھے اتنا فصیح و بلیغ، ایکو کیا پتہ جو اے اس علی دا پوتر ہے جرا نہج البلاغہ دا خطیب ہے، نہج البلاغہ دا مالک ہے۔ حیران تھے دوستو، حیران تھے، اچھا ویندہ حج تے پیئے صاحب زیرے تورے بدن تے احرام ہے تے ہر قدم خدا لے پاسے، یقیناً میں سمجھ گیا جو تساں حج کرنا چاہتے ہوئے تے ایڈا لمبا جو سفر ہے تے تیری سواری کوئی نہیں، سواری کوئی نہیں، بغیر سواری دے کیوں پیا رہتے ہیں؟ اس ویلے جواب سنائے
عادت کو نظر نہیں آندا اللہ نے میں کو قدمہ دی شکل جکیڑی سونی سواری عطا فرمائی ہے انہاں لوگوں کو وانج دیکھ جنہاں دے قدم کوئی نہیں، پیر کوئی نہیں، لتاں کوئی نہیں، زمین تے پین چلن تے اٹھن دی طاقت نہیں، میں کہنا مطمئن تھی کہ سفر پہ کریں نا مرکبی رجلایا اللہ نے میں کو اپنے دو پیر کیڑی سونی سواری دی شکل عطا فرمائی۔ تجسس وددا گئے ہر جواب جی اتنی گہرائی اور تحت سرات زیادہ گہرا جواب اور اتنا چھوٹا بچہ۔ اگلا سوال قاضی القضات کر کے آدھے چلو ٹھیک ہے اتنا پیدا سفر تو کر ویسے بچہ تیری طاقت نہیں اور ہمت ہے، آخر کھامن دی واسطے تو کوئی ضرورت ہو دی ہے بندے کو، نہ کوئی پانی دا مشکیزہ نہ کوئی زاد راہ۔ اس ویلے وہ بچہ سوال کر کے آدھے کداں تیرے دروازے تے کوئی مہمان آئے؟ آدھے ہاں میرے دروازے تے مہمان آدھے وہاں کہ جڑا مہمان میزبان دے دروازے تے آدھے اپنا کھانا گھروں چاہ کے آدھے یا میزبان دے در آدھے؟ اس ویلے آدھے ویندہ خدا دے دروازے تے پیاں گھروں چاہ کے ٹوراں او سب تو زیادہ وڈا میزبان ہے جنہ مہمان مائیں بن کے پیا ویندہ ہائیں فبوہت اللذی کفر ہائیں جیویں نار کو گلزار دیکھ کے نمرود مبہوت ہو گیا قاضی اٹھنی تے بیٹھے تے شل تھی گئی ہے کہ ایسا معرفت بھرا جواب آدھے بچہ تیرے تے حج واجے بھی کوئی نہیں، فرمے دن کہ تیرے گھر کداں لکڑیاں جلیاں؟ آدھے ہاں۔ کیا خشک لکڑیاں دے نال کداں چھوٹیاں شاخیں جلدیاں ڈٹھیاں نہیں؟ آدھے ہاں۔ ضروری ہے جو موٹی لکڑ جلے نال چھوٹی تا جلدی ہے؟ کہ ہاں چھوٹی جلدی ہے۔ فرمے دن تیرے کل کیڑی زمانت ہے جو بڑھڑا کو موت آن دی ہے تے بچہ کو نہیں، میں جوانی دی انتظار اچھا اللہ دے گھر دی زیارت کو مؤخر کر چھوڑا۔ ہر جواب بچ گہرائیز لے دے پہوے مومنین خدا مرکبی رجلایا میری سواری میرے قدم میرا میزبان خدا ہے، میں اس دا مہمان بڑھ کے پیا ویدہ جہاں چنگا میزبان کائنات اچھ کوئی نہیں۔ میرا محترم ایک قاضی روایت کریں دائے یا گفتگو تھی دی پئی ایک سفید ریش وجیح انسان جنہیں بدن تے سفید لباسا، لباس تو زیادہ ریش سفید ہے اور ریش تو زیادہ چہرہ نورانی تے سفیدہ، اگھاں ودائے اون بچے دے ہاتھ چمدہ ہاں تے بوسے گھندہ ہاں، میں اکھے ایڈا ضعیف تے وجیح این بچے دے ہاتھاں دا بوسا گھندے؟ والا اگو سوال کرنے شروع کیتے نے اس بچے نے جواب دینے شروع کیتے ضعیف سوال کریں دا گئے بچہ سوالہ دا جواب دے دا گئے اس ویلے قاضی دے صبر دا بن ٹرٹے اٹھنی تو زمین تے آکے آدھے کچھ دیر دے بعد بزرگ غیب ہو گئے آدھے بچہ ہون اپنی تعارف کرا تے ہی بڑھڑے دی تعارف کرا تو کون ہے اے آمان اللہ کون ہے؟ اس ویلے فرمین دن اے آمان اللہ خضر نبی ہے تے میں علی جبل الحسین حسین دا بچڑا سجاد ہاں، ہر مشکل سوال خضر نبی سارے دروازے تے آندہ ہے۔ سبحنا و سبحت الملائکہ تیرے پنجم امام نے فرمایا فرشتہ کو کیا پتہ جو رب دی تسبیح کیا ہوں دی اساں تسبیح کیتی ہے تب فرشتہ نے اللہ دی تسبیح شروع کیتی ہے، ساری تسبیح دیکھ کے فرشتہ نے تسبیح دا ڈھنگ سکھائے۔ اے جرہ تو سن دے وے کہ علی جبریل دا استاد ہے، یہ جملہ 110 نہیں 150% درست ہے کہ علی جبریل دا استاد ہے۔ کیڑا سکول جتا جبریل پڑھدا رہے تھے علی پڑھیندا رہ گئے؟ یہ کیڑی اکیڈمی ہے، کیڑا کالج ہے جتا جبریل وانج کے درس گھندا رہ گیا؟ میرا محترم جنہ اللہ دی ذات نے جبریل کو خلق کیتا تے اللہ نے پوچھا من انتا و من انا، تو کون ہے تے میں کون ہاں؟ نہ جبریل کو اپنا پتہ ہا نہ خدا دا پتہ ہا، اے سردار ملائکہ ہے، نہ اپنا پتہ اس نہ اپنا نا آندہ اس نہ بھیجانا لے دا نا آندہ اس، انتا انتا و انا انا، تو ہے تے میں ہاں۔
ایو ہکو چہرہ نورانی علی دا سامنے آیا، جبریل کو جھڑک دے کے دے ادب نال گل کر، تینوں پتہ نہیں کتنی بلند ذات نال کلام پیا کرے دا ہے۔ آدھے میں تو نہیں جاندا میرے نال کلام کرنے والا کون ہے؟ حضرت علی نے جڑا پہلا درس جبریل کو دیتا وہی ہوئی کہ جڑا دوبارہ حق لاوی تو کون ہے تے میں کون ہاں؟ تو یہ جواب دے میں جڑا جواب دے کو میں پیا سکھیں دا، انت ربی الجلیل و اسمک الجلیل انا عبدک الذلیل و اسمی جبریل۔ جڑا جبریل کو دسے جو تیرا نا جبریل ہے، ایسے عالم نو علی اہدے رہا دے۔ جائیں جبریل کو دسے جو تیرا نا جبریل ہے وہ علی ہے، جائیں جبریل کو دسے جو تیرا رب کون ہے، تیرا بھیجن والا کون ہے، وہ معلم علی ہے۔ گھبراتا نہیں میں گئے نا مومنین کرام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، امام زمانہ کی آمد و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات۔ مومنین توڑی فرشتے معصوم نوجوانوں گل سنائے، اگرچہ فرشتے معصوم اور جبریل تمام فرشتہ دا سردار ہے، اور یاد رکھے جبریل کو سرداری بھی اسی وجہ تو ملی کہ جیڑا جواب امیر المومنین علی نے سکھایا کہ انت ربی الجلیل انا عبدک الذلیل، اتنا اللہ کو اے عاجزی اللہ جواب پسند آیا ہے کہ آواز قدرت ہے یہ وانج قیامت تک جتنے ملائکہ میں خلق کرے سان سرداری تینوں ادا پیا کریں گا۔ عاجزی دے وچ رتبہ بڑھدا رہندا ہے، تکبر وچ نہیں۔ جبریل عاجزی کی تھی ہکو جواب دے مانی اللہ نے قیامت تک آمن والے فرشتہ دا سردار بنایا ہے۔ تھوڑا جیاں شیطان اڑیکا تھے اللہ نے صف ملائکہ جو کڑ کے قیامت تک لانتی بھی بنا چھوڑا ہے، جہنمی بھی بنا چھوڑا۔ لہذا تکبر ہمیشہ انسان کو برباد کریں دا رہا دے، سن دے تو بیٹھے ہوئے نا، تکبر ہمیشہ ویران کریں دے، ادب ہمیشہ انسان کو بلند کریں دے۔ سراہی سر نگو کلا تو سا بھرا ہی گھڑا پانی دا ہے باندے نہری چوں یا کداں پیٹر بور تو جو پرانے دور کھوہاں تو آ کے بھریں دے ہیں گھڑا، او کیمیں بھری دا ہے اندھا سر ساری جو پکڑ کے این کریں دے ہیں نا، سراہی سر نگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ، سارے جھک دے تا پانی نال بھری دی ہے نا، جیرا اکڑا رہندا ہے وہ کدا نہیں بھری دا رہندا، وہ خالی رہے ویندا ہے۔ جڑے جھک دے رہندے جڑے با ادب ہوندے وہی ہمیشہ نجات پیندے رہندے، اور بے ادب بندہ کائنات دے وچ کداں واسطے نجات نہیں پا سکدا، چاہے پڑھا نہ لے، چاہے سنا نہ لے، چاہے پڑھاون والے، چاہے بانی ہے، چاہے خطیب ہے، چاہے رومن والے، چاہے پٹا نہ لے، بے ادب ہے تا نجات دا مقدر کداں نہیں بن سکتا۔ بے ادب کو نہ قرآن فائدہ دے دے، بے ادب کو نہ فرمان فائدہ دے دے، بے ادب انسان جڑے نیدر تھی سن دے بیٹھے نہ کل نہ والے ریکارڈنگ سنوائے چاہے تو سب تشریف تک گن گئے ہاوے تے ہونے سن گن جو راتی پڑھی دا یہ رہ گیا۔ بلند صلوات پڑھو آل محمد صاحب۔ بس صرف نیندر نہ کرو، باقی میں کو توجہ نہ سنو، بیٹھے بولو نہ بولو تھوڑی اپنی مرضی، جرا نیندر کرے نہ بیٹھا ہوئے میں کو ظاہر لگ دے، یقین کرے سو تو سا تھکے ودے ہو سو مزدوری کریں دے ہو سو، میرا گلہ نہیں۔ جلے میں تھوڑا وقت ضائع نہ کریں، بلند آواز نہ صلوات کرو، بس اپنا وقت ہی بچاؤ، تیزی دے نال آدھا گھنٹے تو زیادہ گزر گئے، کوئی لمبی چوڑی رات دی مجلس سے نہیں پڑھنا چاہتا، تھوڑی محبت دیکھ کے تھوڑی جی میں گفتگو طولانی کر چھوڑیے، میرا ارادہ اتنا کون نہیں۔ مومنین کرام یاد رکھے، پتہ نہیں میں عہدہ کیا پی ہمیں گل ذہنی چو نکل گئی ہے، بے ادب بندہ کدہ نجات نہیں پا سکتا، چاہے جتنا عابد تے بے ادب عبادت منہ تے ماری ویسے۔ عابد کو عبادت فائدہ اس ویلے دیسی جداں عبادت نال ادب ہو سی۔ ایک صوفی دا جملہ ہے، اور صوفی بزرگ جڑے ہوندے ہیں ایک جملہ ہے، اگر نمک جتنا علمی اٹے جتنا ادب رکھ سے تو کائنات کامیاب ہو سکتے، لیکن سارے معاشرے دے ویچ نمک جتنا علم ہوندے تے اٹے جتنا تکبر ہوندے، یہ شے انسان کو ونجا کے رکھ دیں دی، ویران کر کے رکھ دیں دی۔
بے ادب بندہ تو دیکھو نا حور دی نجات ادب دی وجہ تو تھئی نہیں مظلوم کربلا دا راہ روکنا یہ دی ڈیوٹی ہے آفیشیل ڈیوٹی ہے جرنیل جو بھی دا کیڑا کام با اگر تنخواہ جو گھندا دا بھی کیڑا کام با یہ ڈیوٹی ہے نا نغمان کے مولا حسین دا راہ روک لیتے اے ہے ان دا آفیشیل آرڈر جو کو اوبے کرنا یہ دی ذمہ داری ہے مننا مجبوری ہے لیکن جس ویلے صفاں لگی انتے اذان آئیے تے مسلح امامت حسین نے بچھائی ہے تے ہر کو فوجا کہ تو ہی مسلح بچھا جھنک دے کے آدھے حیاء نہیں وے آندہ جتا پڑھامان اللہ حسین ہوئے میں اپنا مسلح بچھے سا میں بھی حسین دے پیچھو پڑھسا تو صحیح حسین دے پیچھو ادب مظلوم کربلا دے پہ ہو سکتا ہے اللہ کو اندہ حسین دی صفج کھڑنا اتنا پسند آیا ہوئے جو ہمیشہ واسطے حسین دا بنا چھوڑے اور جنگ جمل دے اندر عبداللہ ابن زبیر امیر المومنین علی دے مقابلے علی مسلح امامت بچھائے انہوں عبداللہ ابن زبیر بچھائے انہوں او پیا امامت کریں دے انہوں ابو طالب دا بچڑا علی امامت پیا کریں دے کاش اگر اے بندی ادب دا مظاہرہ چا کرے آتا سفین دا ہور اے بھی بن سکدا ہا جمل دا ہور اے بھی بن سکدا ہا اگر امیر المومنین علی دے پیچھو کھڑ کے نماز چا پڑے اور دوجہ جملہ تو میرے خیالی تو اکثر خطبہ برادران کو سنا ہویا ہو سی کہ جس ویلے مولا حسین نے فرمایا ساقلت کا امو کا یا ہر تیری ماں تیرے غم مجھ ماتم کرے تیری جرت تھئیے تو آ گئے میرے سامنے بھائی کلرک دی توہین تھی وے نا تے نالوں دا پیان کھڑا ہوئے چپڑا سی وہی نہیں جھلی دا کہ میری چپڑا سی دے سامنے میری توہین تھی ہزار فوجی ننگیاں تلواراں جرنیل کو حسین پیاہ دے ہو تیری ماں تیرے غم مچ بہ کے ماتم کرے میں ادب دا سر چکا کیا دے حسین پورے عرب وچ کہیں دی جرت نہیں این جملے نلمے کو خطاب کرے اگر کوئی دنیا دا رئیس کرے بھی ہا میں جواب ایجو دے وہاں لیکن میری کیا جرت ہے میں کنیز دا پترا تو بطول دا پترا جدی ماں بطول ہوئے میری جرت ہے اور علماء لکھ دن کہ بطول دے نا دا حیاء کی تیس اللہ نے جنتی دا مقدر بنا چھوڑا میرا محترم یاد رکھنا ادب ہمیشہ انسان کو منزل تک پہنچے دا رہتا ہے ادب ہمیشہ علمی نال ادب عبادتی نال ادب شجاعتی نال ادب اگر ادب اور دیکھو نا یہ بلب جلدہ کھڑے نا بلب یہ بلب دا وجود ہے اگر پیچھو لائٹ تار کٹیج ونجے یہ لائٹ نہیں بلنی کل شین یحتاجو الی العقل کائنات دی ہر شے عقل دی محتاج ہے والعقل یحتاجو الی الادب عقل دا بلب اس ویلے روشن تھی دے جڑا ادب دیاں تارا نال لگ دیاں ادب دے بغیر ادب فیول ہے ادب پیٹرول ہے ادب بجلی پاور ہے اگر بجلی علی پاور لیسے ادب علی تا عقل تیرا کم پیا کریں دے بھاں میں ہزار جملہ پیا پڑھ دے تے ہزار آیت پیا پڑھ دے تے پڑھ دا بے ادبی دے رنگی جو پیے نہ قرآن فائدہ دے دے بلکہ وہ قرآن لعنت پیا کریں دا ربارت القرآن والقرآن یلعنو ایتاں پڑھ دے لیکن ادب نہیں کریں دا احترام اے نہیں احترام اے نہیں جر اسا قرآن دا احترام چاہی ودیں حکیم الصلاة دی آیت پڑھی اس نے نماز دے قریب کدہ ہی نہیں کیا وہ آیت لعنت کریں دیئے پردہ بیٹھیں مسلح تے مہندہ کیوں نہیں ہائیں جڑا گئے ماشاءاللہ کل خانی دے ہوتے ہمیشہ قرآن چویدہ تا کل خانی دے ہوتے ہی ہے نا جی چلو 10 منٹ پہلے پہنچ گئے حق سے میں کوئی سی بارہ چاہ دے جیڑی آیت پڑھدا پائے وَآتُ الزَّقَاتِ دی آیت پڑھی اس دے دیتی کدہ نسی آیت پڑھی اس فوراً آیت لعنت کر کے دیئے تیرا پڑھندہ کیا فائدہ ہائیں یا ایو الذین آمنوا کتب علیکم الصیام روز واجب ہنی کدہ رکھا نسی جڑا یہ آیت دے منہ چو نکل دی آیت لعنت کر کے دی رکھا کدہ نہیں بھی تلاوت دا کیڑا فائدہ حدیث پیمبر ربارت القرآن والقرآن یلعنو کتنے سارن جڑے پڑھ دے قرآن انہوں تے آیتہ انہوں تے لعنت کریں دیں اور خیال کیتا کرو یہ میرا جملہ نہیں قبلہ حسن صاحب دا جملہ سولان صاحب دا خدا صحت و زندگی عطا فرما
کہ جس ویلے ونجبہ دے مرحوم دی قبر تے سپارے چاہ کے تے جیڑی آیت تو پڑھیں دی پئی ہوں دی فرشتے مرحوم دا مونڈا ہلا کیا دن جیڑی آیت اج وارث پڑھنا ہے بیٹھن تائیں تا عمل کرا نہیں کیتا خیال کرنا بے ادب بندہ کہیں مقام تا نہیں پہنچا ترائے چیزاں کربلا تو بعد سید سجاد نے ترائے چیزاں تے بڑا زور دیتے بس آخری گل پہ کریں اور یہ نتیجہ ہی نے سید سجاد نے ترائے چیزاں تے بڑی محنت کی تھی اور ترائے مشن اپنی زندگی پائے تکمیل تک پہنچائیں پہلا رواج سید سجاد نے کربلا تو بعد پہلے مشن دی تکمیل اللہ نے سید سجاد نو بڑی سونی آواز عطا فرمائی ہے امام مہدی کو جڑا ہر صفت بلند ہوئے تے ہر خوبصورتی جندج پاتی ونجے جندج کوئی نقص تے عیب نہ ہوئے گھبراتا نہیں گئے نا ایڈی سونی آواز ای سید سجاد دی جڑا مسجد النبی چ بہ کے حسین دا بچڑا قرآن دی تلاوت کریں دا ہاں لوگ سجاد دا قرآن سنن واسطے اکٹھے تھی ویندے ہن دشمن آ کے سید سجاد کل قرآن تا نہیں کھا سکدا جو قرآن کیوں بیٹھا پڑھ دیں بھئی ساریاں پابندیاں ہن اور بھئی قرآن تے پابندی حکومت نہیں لا سکتی نا بنو امیہ دے گماشتے قرآن تے پابندی تے نہ لا سکتے نا جس ویلے سید سجاد قرآن پڑھے آتے قرآن سنن واسطے حسین دے بچڑے دا لوگ جمع تھی میں نا وقت اتھائیں اور سید سجاد تے سوال کرنا شروع کریں دیاں سید سجاد کہیں فرمان نال جواب نہیں دیندہ ہر سوال دا جواب قرآن دی آیت نہ لیندہ ان دے فائدے کتنے تھی دیں ان دے پہلے دو فائدے تھی ویندے ہیں پہلا فائدہ ہے کہ تلاوت سنن واسطے لوگ جمع تھی دیں جڑا لوگ جمع تھی دیں تا او سوال کریں دیں جڑا سوال دا جواب ہر سوال دا جواب قرآن دی آیت جو ملدہ آبت ونجن اللہ یہ فیصلہ کر کے ویندہ کہ اللہ دی کائنات اس وقت کوئی قرآن دا عالم ہے تا حسین دا بچڑا سجادہ دشمن کو شک و شبہ نہیں رہا اگر کہیں سوال کیتے سید سجاد نے جواب آیت پڑھی وقت کوئی انج نہیں آکھ سکدا یہ تو اپنی رائے پیا دینے جدہ پڑھ دئی اللہ دا قرآن پہ جواب بھی جی آیت پہ پڑھ دے تھک دا نہیں بے گئے مومنی نے کہا پہلا تعارف کہ قرآن دا وارث مائیاں قرآن سارے گھر ہی چت رہے اس وقت کائنات تیج میڈے تو وڈا کائنات تیج قرآن دا عالم کوئی نہیں پہلی تلاوت قرآن کو مروج کیتے سید سجاد اور قرآن دے وچو ہر مسئلے دا حال دے کے اپنی امامت دی گواہی بھی لوگا کل گھندہ رہ گئے اور یہ بھی دسیندہ رہ گئے کہ قرآن سارے گھر چ نازل تھی آئے ہاں عالم قرآن ہی ہر مسئلے دا حل قرآن چ دس سکتے تو سا کتنا دسا سکتے ہیں پہلا دوجے کم دعاواں دی شکل چ اللہ دا دین دسیندہ رہ گئے سید سجاد میں ساری گل نہ پڑھتا چونکہ چند سال پہلے میں ہی شاید پوری مجلس پڑھ چکا میں نے یاد ہے کہ سید سجاد غلام خرید کریں دے مختلف ممالک دے آکے وقت انہوں کو آدھے ہیں میرے باغ نہیں جو تسا پانی لاؤنے میرے گئی منجی دے جانور تے گھوڑے کو نہیں کھڑے جو تسا گھا کھماؤنے صفاں بھی چھو میں اگو بھائی کے دعا پڑھدا توڑا ایو کم ہے تسا سنو تے سمجھو جو میں آدھا کیا بیٹھا دشمن ونج کے رپورٹا دے میں نہ جاسوس حسین دا بچڑا کوئی درس نہیں کھولی بیٹھا کوئی مدرسہ کوئی نہیں بس وہ دعائیں پڑھ دے پیچھو غلام دعائیں سن دے رہا دیں انہاں کو کیا پتہ جو بصیرت امامت کیا ہے ظاہراً تا دعا ہو دی سارا دین ہو دا جڑا عید الفطر دا چاند چڑھیا سارے غلامہ کو سارے کے فرمائیں دیاں پورا سال آپ نے سو جرا پورا سال امام سجاد دے پیچھو کھڑ کے نماز پڑھے پورا سال سید سجاد دے پیچھو بے کے دعامہ دے شکلی چھ دین سکھے تے امام بھی اس ارادے نال دعا پڑھدا پیا ہوئے جو میں پچھلا کو شاگرد بنامنے تے عالم سال دے بعد غلام نہ نران دے اللہ دے دین دے عالم بنامنے دے جڑا شوال دا چند چڑھیا عید دی رات سید سجاد لگیا میں نہ ایک غلام کو آکھے نا یہ پورے سال مومنین ظرف دکھائی ادب دکھائی غلامہ کو آقا پیا آہد ہے میں راہ خدا تے تھا کو آزاد پیا کرے نا یہ پورے سال اگر کوئی خدمت کمی رہی ہوئے تو میں سجاد معافی مگدا ہے کوئی تھوڑے چو جڑا غلامہ کو آکھے میں کو معاف کرے آزادی کرے دا پہ قیمت نل گھیر کے اللہ دے راہ تے آزادی کریں دا پہ نہ اللہ دا پہ پورا سال میرے مہمان رہے گئے وہ حبشی غلام
جے سید سجاد دے غلام نے دعا منگی ہے، میرے کو پورا واقعہ ذہن وچ نہیں کہ پروردگار اللہ واسطہ دی تو سید سجاد دا کہ بارش نازل کر، فوراً بدل آ گئے، کوئی اس علاقے دا ریت دا رئیس آیا ودا جے سید سجاد تے مطالبہ کیتا کہ یہ غلام جتنے دینار گھننا چاہتا ہے سونے دے، یہ غلام میں کو دے، یہ مستجاب الدعوا ہے، میں کو نال نیونا چاہتا. جلے سید سجاد نے فرمایا تیری مرضی اگر ونجنا چاہوں، آدھے مولا ایک بئی دعا منگا دے، آدھے پروردگار اللہ اگر میں سجاد کل جدا پیا تھیندا تا میری زندگی دے آخری لمحات ہوں. آئے ہائے غلام ان مانوس ہن جی میں مچھلی پانی تو بہرا وے تے یقین ہو دے مر ویسی. سید سجاد دے غلام حکم امامت دے میں نہ ہن وطن تے ول ونجو، میں تھوڑے کل کوئی اجرت نہ گھندا، میں جتنے تھوڑے تے پیسے بھرے انتے خرید کیتا، یہ ہکا قیمت ہے. وطن تے ونج کے جو کچھ میڈیکل سونا نینا ونج کے ان علاقے دے لوگوں کو دسائے جو حسین کون لئی تے سجاد کون ہے. سبحان اللہ. اے چھیویں امام دا جڑا زمانہ آیا ہے اس ویلے پتہ لگے جو سید سجاد دی حکمت کیا ہے تے جس ویلے علیحدہ فقہ بنن لگی ہے دنیا دے ہر کونے چ امام سجاد دا شاگرد چھیویں امام دا سفیر بن کے سامنے آیا. اس ویلے دنیا حیران ہے بھی جعفر صادق نہ حکومت نہ لوگ نہ ووٹر نہ سپورٹر، ہر علاقے چا ہر دنیا دے کونے دے وچ اتنے جعفر صادق دے سفیر تے نمائندے کیویں آ گئے ہیں. اس ویلے پتہ لگے جے حسین دے بیمار بچڑے دی 34 سال دی محنت دا نتیجہ ہے. کائنات قربان ہے سیاسی بصیرت دینی بصیرت امامت دی آخری دعا دے رنگ وچ. اور تیسرا مشن دی جڑی تکمیل کیتی ہے حسین دے بچڑے، دنیا دی پابندی ہے، تھوڑے سارے دے کوئی پابندی نہیں. آزاداری دے خلاف تھوڑی جی سازش تھی، یہ پوری قوم کھڑی تھی گئی تو ساسا جتھا مجلس کروں کرا سکتے ہیں. محرم کے سونا منے دے پورا سال مجلس تھی دیا رہن دیں، لیکن سید سجاد کو اجازت نہیں کہ مدینے چ بہ کے حسین دی مجلس غربت دی پڑے ہا. جڑا وارث کربلا ہا جائے اکھی نال بابے دی لاش دھوپ دے ڈٹھی آئی، وہ کوئی اجازت کوئی نہیں جو مدینے اللہ کو دسے جو میرا بابا جھڑا کی میں ہے. وہ کوئی اجازت کوئی نہیں، جاسوس ہر وقت نگاہ میں لا کے کھڑے ہیں، وہ کوئی اجازت نہیں جو دسیا میری پھوپیاں کیویں گئی ہیں بازاراں دے اندر. علامہ علی نے کی نکن دا جملہ میرے کو بڑا پسند ہے. جڑا سید سجاد ڈٹھا جو مینوں بابے دی مجلس نہیں کراون دیندے، بابے دی مظلومی بھی پہنچاونی ہے، آئینی شہد کربلا دا. وقت سید سجاد نے پوری زندگی کو لفظ سمجھائے ہے چھوٹا تحت سرا تو زیادہ گہرا ہی نے. سید سجاد نے اپنی پوری زندگی کو مجلس چا بنایا. ہوں اگو سمجھا سی پوری زندگی کو مجلس کی میں بنائے سی، پوری زندگی کی میں مجلس بن دی. جس ویلے پانی سامنے آوے ہے نا وقت منہ چا کریا کربلا دو کوتے لبنو رسول اللہ اتشانا کیمیں پیما رسول دا بچڑا تسا مارا. اصل تعارف کر میں دا اپنے بابے دی مظلومی دا اور ڈسیں دا لوگو میرا بابا وہاں دے دریا دی مارتے تسا مارا. مرحبا مرحبا یکھاں اپنے غمج کر میں والا دا. پوری زندگی کو مجلس کیمیں بڑھائے حسین دے بچڑے ہیں نوجوانو. جس ویلے آ کے افطاری دا ویلا ہویا کنیزہ کے کھانا رکھیا ہیں منہ مدینے دو پھر ونیا، منہ پھر ونیا کربلا دو بابا بابا او میرا ترائیڈیاں دا پیاسا ترائیڈیاں دا بکھا. جس ویلے وضو واسطے پانی آوے آزادارو پہلے امام وضو دی تیاری کریں دیاں، زوال تو پہلے تیاری کریں دیاں. وضو پانی والا وضو سامنے رکھ کے کافی دیر دیکھ کے روندے رہندے ہیں تاکہ گزرتا کوئی پتہ لگ ونجے پانی دیکھ کے روندا کیوں بیٹھے. یہ رنگی جو سید سجاد نے اپنے بابے دی مظلومیت لوگا تک پہنچائیے. ہاں کیویں بڑا اس پوری زندگی کو مجلس جس ویلے مدینے چو گزردا پیا ہویا کہیں دی لاندی داڑھی دیکھیا روندا روندا مٹی تے بہتی گیا. ہائیں جس ویلے کہیں مستور دے سر تے چادر دیکھیا ڈھا نکل ونجیا بازاراں چ رش دیکھیا. روایتیں صحیح روایتیں جڑا ایک غلام آ کے آدھے مولا اتنا گریا کریں دے وے کہیں ویلے تا باغاں کو ونج کے ڈٹھا کرو، کہیں ویلے سیر تے نکل گئے کرو، کہیں ویلے مدینے دے بازار وچ فرمائے دن میرے سامنے بازار آئے میں کیویں ونجا جڑا بازار ویندا میں کو ویلا یاد آندا جتھا بہ کے ٹردی آئی جتھا دھکے ملدے ہن
اپنے غم مچ کر نہ رہو آزادارو پوری زندگی کو مجلس کی میں بنے سید سجاد اگر کوئی کسائی جانور ذبح کرنے والا جانور گھن کے میدہ پائے جان دہن ایڈا دکھی ہے حسین دا بچڑا جلدی دے نال کسائی کیا کرے دہن جلدی دے نال او چھری اپنی گردے نے اپنے لباس وچ آباد چھپے دین جو حسین دا بچڑا خنجر نہ دیکھے جڑا ہک واری منن والے نہیں میں چھپائے نہیں میں ہاتھ جا کے فرمائے چھپا نہیں میرے قریب آ فرمائے نا روزانہ جو جانور ذبح کرے دیں ہیں کوئی احکام ہی جان دیں آدھے جی مولا میں تھوڑے منن والا میں جان دا کام فرمائے نے کیا کرنے آدھے مولا ساری کوشش ہو دیئے کوئی حیوان تسا ذبح نہ تھی وے ہائے مولا ساری کوشش ہو دیئے حیوان کو کسدہ حیوان نہ دیکھے ڈا نکل ونیا ہائیو میرا غریب بابا لوگ تا حیوانہ دے سامنے حیوان نہیں کون دے تو تا بھینی دے سامنے کسدہ رہ گئے اے پوری زندگی کو مجلس بنا منا آج دی رابو کو زہر ملیے جیدہ جگر پہلے ایڈا زخمیا اور زہر جگر تے اثر کرے دیئے نا ہاں او کو زہر دے مردہ اے جملہ پروفیسر عابد صاحب دا اس محرم میں بڑا وائرل تھی ہے تو سس یقیناً سنا ہو سی کہ جس ویلے اہلی اکبر دا بلکہ انہاں جڑے رنگی جو پڑھائی کہ اس عالم دین کو آکھا گیا کہ حسین دی شہادت سنا وہ آیا اہلی اکبر دی شہادت پڑھ کے لگا گیا وقت انہاں لوگاں نے مجبور کی تھا ساکو حسین دی شہادت سنا وقت دو جی رات اہلی اکبر پڑھ کے لگا گیا جڑا تری جی رات لوگ آئے انہاں کہ تو کیوں نہیں وے پڑھ دے وہاں کہ میں تا حسین دی شہادت پڑھ دا وہاں کہ پڑھ دیتا اہلی اکبر ہی وہاں کہ تو انہوں کوئی پتہ نہیں جڑا اکبر لتھا حسین مار گیا مرحبا شلا اپنے غمج کا جانا رہو میں اس ویلے حسین کوئی زندہ رہا من دے قابلہ آدھا آنا یا بنیا بعد کلافا ہائیں وہ سید سجاد جگر کو جو ظاہر پہنے دینا وہ جگر تا پہلے کبھیج چکا ہائیں وہ کو ظاہر دیتی نے میرا محترم نسانا جیدے جگر دے ہوتے اکبر دی جوانی دا داغا جیدے جگر تے عباس دے بازوان دا داغا جیدے جگر تے زینب دی چادر دا داغا آپ نے ساہے جگر تھوڑا زخمی جیدے تے زینب دی چادر دا داغو آپ نے ساہے جیدے جگر تے مسومہ دے تماچا دا نشانہ آپ نے ساہے جیدے جگر تے سکینہ دے تماچا دا اگے جگر تھوڑا زخمی اللہ جانے نانے دی امت نے کیڑے بدلے کھننے آنے او نوجوانا اگلا لفظ کا پیادا جد جگر تے زینب دے تازیانا دا داغا آئے جڑا تازیانا لگدا علی دی دھی گوا پوشت زینب دی آئی جگر سجاد دا اللہ اکبر تماچا مسومہ کو نہیں لگدا سجاد دے جگر دے لگدا مرحبا مرحبا اپنے غمج گنان رو ازادارو اگلا لفظ اوکا پیادا چھڑی لگدی حسین کو آئی جگر سجاد دا حلدہ اللہ اکبر اپنے غمج کلان رو تو سب سنیے ہر معصوم دی شہادت سنیے بطول عزرہ دی شہادت وسیطن یا علی غسلنی و کفنی و دفنی بطول آقا یا علی میں غسل دے میں تا آپ کفن پوا میں تا آپ جدا علی دا آخری ویلا آئے حسن کو علی آدھے غسل دے میں تا آپ جنازہ پڑھا میں تا آپ میں کی میں دسا سجاد دی مظلومی ڈاوی دی ڈھل دی دیگر جدا زخمی بابا سجاد دے سران دی آئے ہر وسیعت کی دیئے حسین نہیں آکھا میں نو غسل دے حسین نہیں آکھا میں نو کفن پواوے کیوں نہیں آکھا جان دہا لوٹ پے وجرے میرا سجاد ایڈا مجبور سیدھے ہاتھ بدھے ہوئے مرحبا مرحبا شلا اپنے غمج کا ڈانا رہو میں مرحبا ایڈا وڈا داغا جڑا غیرت دا مریضا جوانو غیرت
ہر امام نے ایک ایک صفت دے وچ کمال پاتا ہے. علی شجاعت وچ کمال پاتا ہے, ہر صفت وچ کمال ہے, مگر ایک ایک صفت متصف ہو گئی ہے. حسین صبر جا اپنی مثال آپ, سجاد غیرت جا اپنی مثال آپ. جیڑا ایڈا وڈا غیرت ماندا اندیاں اکھاں دے سامنے ایک بے حیا یزید کو آدھے حبلی حاضر الجاریہ. اے جیڑی چھوٹی بچی ہے میں کو دے میری کنیز پرسی, میرے بردن دھوسی, میرے بال کھلے سی, رسیاں نن زنجیرہ جو طرف سجاد آدھے حیا کر رہیا. اے حسین دی دیئے نبیاں دیاں دھیاں کنا کنیزاں, اجرکم اللہ اپنے غمج کنا نروں میں مل گئی زہار, ملتا رہے غسل دیدہ رہے پجوہ امام. نوجوانو تو صحیح تکلا دیتا ہو سی جنہ کئی مومن کو غسل دیوی دائے. کئی ویلے بندہ ہوندہ سجا پاسا چاہے دائے, کئی ویلے کھبا پاسا چاہے دائے. میں نہیں پڑھا پاکر بابے دے زخم کی ویلے دارائے, میں نہیں دیٹھا کس نیا دی حالت کیڑی آئی, پوشت دی حالت کیڑی آئی. لیکن پنجوہ امام تونی جیڑا کمزورا تیرا بابا جی میں چیندہ ہمیں بدن چویدہ ہا. ذرا کربلا دیکھ جنا سجاد بابے دی لاش چیندہ ہا, ایمیں ہاتھ پیدا ہا گوشت ٹکڑے ڈھائے ویدے آدھا ہائیو میڈا غریب بابا تیری لاش چمن دے قابل نہیں, بنی سادہ لے مسلح گھنو میں بابے دی لاش. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. رضم بقضائه وتسلیما لأمره حد اللہ اِنَّا إِلَيْهِ راجعون. یا محمود یا محمود بحق محمد, یا اعلیٰ بحق علی, یا فاتر بحق فاطمہ, یا محسن بحق الحسن, یا قدیم الاحسان بحق الحسین علیہ السلام. پروردگار اللہ مومنین دی عبادت قبول فرما, انہا جو عدد ثواب ند مرحومین دینا میں مالی دج فرما. میرا اللہ بالخصوص امداد حسین دے والدین اور اس خاندان دے جمیع مرحومین سید سجاد دی شفاعت و رحمت فرما.